میرا یہ ہے، ان کو پتہ ہے بہت اچھی طرح سے کہ میں سوشل میڈیا سے ویسے ہی بہت دور رہنے والی لڑکی ہوں. ہاں یسرا کو پسند نہیں ہے مجھے ویسے کوئی پسند اتنا. معاذ صفدر کا تیسرا بیٹا منظر عام پر آ گیا ہے. اور کون ہے وہ تیسرا بیٹا معاذ کا جس سے معاذ نے سب سے چھپا کے رکھا تھا؟ یسرا نے فائنلی اپنا منہ کھول دیا اور بتا دیا کہ سوشل میڈیا پسند نہیں ہے، شاذ زبردستی ویڈیوز بنواتا ہے. اتنی بڑی بات یسرا نے آ کر سوشل میڈیا پر کیوں کہی، اس پر بات کروں گی. اور حسین صاحب نے سب سے پوچھا کہ 2025 میں اچھا اور برا کیا ہوا. ہیلو جی، السلام علیکم. آئی ہوپ کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. الحمدللہ سے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں. تو جی معاذ صاحب نے وہی کیا نا جس کا لوگوں کو ڈر تھا. ایک ویڈیو بنائی اور لوگوں کی گالیاں سننے کے بعد بھی ان دونوں میاں بیوی کو ذرا شرم نہ آئی. ایسا لگتا ہے کہ معاذ صاحب نے تیسرا بیٹا یعنی عبداللہ جو ان کا ہے تیسرا بیٹا، اس کو کچھ زیادہ ہی سیریس لے لیا ہے. خود کی اولاد کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نوکروں کے موبائل توڑ رہے ہیں، لیکن ان دونوں کو عبداللہ کی بڑی پرواہ ہے کہ عبداللہ نے لڑکی سے بات کر لی. ٹھیک ہے، اور خود یہ دونوں وہی حرکتیں کر رہے ہیں. حسین صاحب سے مستیاں بھی کر رہے ہیں کہ تم بھی تو کرتے تھے ہیں، اور خود کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہت بڑی عمر میں آنکھیں کی. مطلب تم لوگوں نے کیا 35 سال کے ہو گئے ہو تم لوگ. جب معاذ صاحب صبا کو سی ویو پہ گود میں اٹھا کے گھوم رہے تھے نا تو وہ 16-15 سال کے ہی تھے. تو مطلب یار انسان کیا ہی بولے. اور عبداللہ کے ماشاءاللہ سے ماں باپ زندہ ہیں، تم لوگ اس کے گھر میں مطلب کون، تم لوگ اس کے مالک ہو نا. وہ تم لوگوں کے یہاں کام کرتا ہے، تم لوگوں کا بچہ نہیں ہے. تم لوگوں نے اگر اپنے بچے کی اتنی پرواہ کر لی ہوتی نا جتنی تم لوگ یہاں پر بیٹھ کر عبداللہ کی کر رہے ہو کہ عبداللہ یہ عبداللہ وہ، اس کا موبائل تک توڑ دیا تم لوگوں نے اپنے بچے سے. اپنے بچے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ اس کو اسکول بھیجنے کا کوئی ٹھکانہ ہے، نہ کچھ، نہ تربیت کا کچھ پتہ ہے، نہ اس کو کسی چیز کا کچھ پتہ ہے. بس 4 کتابیں لے کے صبح بیٹھ جاتی ہے آبا کاڈا پڑھانے اس کو، اور بتاتی ہے کہ میں تو بڑی اچھی جو ہے وہ اس کو وہ کر رہی ہوں. وہ لاتے گھوسے مارتا ہے، سب کی چیزیں توڑتا ہے، کبھی عبداللہ کو کوٹتا پیٹتا ہے. وی آئی پی وہ عبداللہ سے سیکھ رہا ہے. تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بچے پر دھیان دیں، عبداللہ کی جان چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، عبداللہ کی جان بخش دیں. اس کا موبائل لے کر آپ لوگ بیٹھ گئے ہیں. پتہ نہیں مجھے تو اتنا اریٹیٹ ہوتا ہے. اور ایک بندے نے اگر کوئی غلط کام کر بھی رہا ہے، چلو وہ لڑکی سے بات کر رہا ہے تو تم اس سے پوچھو نا. اس کو ہو سکتا ہے اس سے شادی کرنی ہو. تم لوگوں نے اس کو کانٹینٹ بنا لی ہے. کل کی ویڈیو میں لوگوں نے اتنی جو ہے وہ ان کی مٹی پلیت کی. اور صبا میڈم کو دیکھیں کہتی ہیں کہ لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ تم کس لڑکی سے بات کر. حرام ہے جو میں نے ایک کامنٹ پڑھا ہو کہ لوگوں کو دلچسپی ہو کہ عبداللہ کس لڑکی یا کاکی سے بات کر رہا ہے. سارے کامنٹ یہی تھے کہ تم دونوں خود کیا کرتے پھرتے رہے ہو جو تم بیٹھ کر درس دے رہے ہو. سارے کامنٹ یہ تھے. اس پر تو تم لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا. مطلب اتنی انسان کے اندر اتنی تو تھوڑی غیرت ہو نا کہ یار ایٹ لیسٹ لوگوں کی باتوں کا تھوڑا سا تو اثر ہو. لیکن نہ، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسری طرف آج یسرا نے کیا دھمال کی ویڈیو بنائی ہے. اور میں کہتی ہوں کہ یسرا جو ہے نا بہت اچھی ہے. ان کے فیملی میں ہر چیز میں وہ بندی پہلے بہت ماڈرن آتی تھی. پینٹ شرٹ پہننا، بال کھلے رکھنا، اس کے بال بھی اتنے لمبے حسین ہوتے تھے. مطلب کیا ہی یہ صبا ہوں گی اور کیا ہی صبا کی بہنیں ہوں گی. یسرا کے بال ماشاءاللہ سے اتنے لمبے اتنے خوبصورت ہوتے تھے اور وہ بہت اچھی لگتی تھی. لیکن اس نے سب کچھ چھوڑ دیا. سوشل میڈیا پر وہ بڑے کم آتی ہے. ٹھیک ہے، اور آج اس نے بولا نا کہ مجھے یہ سوشل میڈیا پسند ہی نہیں ہے. میں ہمیشہ شاذ سے کہتی ہوں کہ اس کو گند کو چھوڑ دو، مجھے ویڈیو مت بناؤ. برتھ ڈے پر بھی اس نے بتا دیا کہ یہ پورا خاندان جو ہے وہ عمرے پہ جانے والا ہے. اور برتھ ڈے کا کانٹینٹ جو ہے وہ معاذ صاحب نے ان کا پہلے ہی خراب کرنا شروع کر دیا ہے. حالانکہ یسرا کو کوئی شوق بھی نہیں ہے کہ وہ بچے کی ویسے برتھ ڈے منائے جیسے معاذ صاحب بناتے رہیں. وہ ان چیزوں میں بڑی اچھی ہے. اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ کسی تو یوٹیوبر نے بولا کہ بھائی یہ سوشل میڈیا کی لائف جیسی دکھتی ہے ویسی نہیں ہوتی ہے، بیہائنڈ دا کیمرہ بہت پرابلمز ہوتی ہیں. مجھے تو ویسے ہی پسند نہیں ہے، میں تو دور جانا چاہتی ہوں. اور واقعی میں ان کے خاندان میں یسرا ہی ہے جس نے کوکنگ چینل بنایا. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، میں اس کی ساری باقاعدگی سے ویڈیوز دیکھتی ہوں کوکنگ چینلز کی. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ یار وہ کچھ اچھا کام کر رہی ہے نا. یہ بچے دکھانا، فیملیز دکھانا، ایٹ لیسٹ اس سے ہٹ کے. اور اس کو خود بھی اس بات کا ریئلائز ہے کہ یار یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، یہ سب کچھ اچھا نہیں ہے. تو آج اس نے کھل کے بتا دیا نا کہ میں اکثر شاذ کو کہتی ہوں کہ یہ سب چھوڑ دیں، کچھ اور کر لیں، کوئی اور کام کر لیتے ہیں. اور شاذ صاحب کی اتنی کوئی ایجوکیشن ہے نہیں، صفدر صاحب نے نہ ان کو پڑھایا نہ لکھایا. پڑھائی کے معاملے پہ بھی آج اس نے کھل کے بولا نا کہ میں نے لندن سے LLB کیا ہے. تو یہ سارا کچھ ہوتا ہے. اور مطلب مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے
کہ ایک بندی ہے انہی کے خاندان میں، وہ بجائے پیچھے جانے کے اس نے اپنی لائف میں بہت پازیٹیوٹی لائی ہے، بہت چینجز لائی ہے. پہلے وہ دوپٹہ نہیں لیتی تھی، اب سکارف لیتی ہے. یوٹیوب پہ وہ اس طریقے سے ریلز نہیں بناتی ہے جس طریقے سے صبا میڈم بناتی ہے، چما چاٹیاں، لیپا پوتیاں بچوں کو دکھانا. تو وہ بہت جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ان کے خاندان سے. اور ویسے بھی صبا کی جو فیملی، یسرا کی جو فیملی ہے اس میں بھی میں نے لنتا کو دیکھا ہے، ویڈیوز میں آتی ہے، لیکن وہ بھی جو ہے وہ اب بہت کم آتی ہے. اور ان کی مدر وغیرہ کا تو میں نے ویسے بھی نہیں دیکھا. تو بہت مجھے خوشی ہوئی آج دل سے. اور میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ جو کبیر کو یسرا دکھاتی ہے اور وہ چڑھتی ہے نا ایک دم سے، اس کا انداز چینج ہو جاتا ہے، تو وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ولاگرنگ اور یہ ولاگنگ وغیرہ اس کی چیزوں کا نا یہ یسرا پسند نہیں کر رہی ہے. اور وہ ان چیزوں سے انسان کو جب اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے نا تو وہ پھر اسی طریقے سے ان غلط کاموں میں چڑھنے لگ جاتا ہے. اور وہ آج کل یسرا پر وہ کیفیت میں دیکھتی ہوں اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. باقی یہ کانٹینٹ کبیر کو بنانا، یہ سب کچھ کرنا، یہ اس میں شاہ صاحب کا ہاتھ ہوتا ہے. اور ابھی بھی اس نے بتایا کہ بھئی برتھ ڈے آ رہی ہے، رمضان میں بلائیں گے، یہ کریں گے. اور رمضان میں یہ پورا خاندان، خاص طور پہ صبا کا خاندان جو ہے وہ عمرے پہ جا رہا ہے، اسی لیے ماس صاحب جو ہے وہ اپنا بنا رہے ہیں پاسپورٹ وغیرہ. اور پھر اماں یا فریہ کو لے جائیں گے ایز آ میڈ بنا کر اپنے بچوں کی، آیا کاکی وہاں پہ سنبھالنے کے لیے. اور وہی رمضان میں ان کے تماشے جاری و ساری ہو جائیں گے. تو اینی ویز جی، ایٹ دا اینڈ بات کروں گی حسین صفدر کی ویڈیو میں. ٹھیک ہے، حسین صفدر نے سب سے اپنے پوچھے کامنٹ میں کہ اس سال سب سے برا کیا تھا اور سب سے اچھا کیا تھا. تو سب کے موسٹلی ایک ہی جواب تھے کہ اچھے میں یہ تھا کہ 2 بچے آئے خاندان میں، اور برے میں یہ تھا کہ ہم سب الگ الگ ہو گئے. تو الگ الگ ہونے پہ سب بہت اداس بھی ہوئے، دکھی بھی ہوئے. لیکن صبا میڈم کے تو الگ ہی انداز تھے کہ میں بری باتیں یاد نہیں رکھتی ہوں. اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ اس گھر کو الگ کرانے میں، گھر کو جو ہے وہ علیحدہ کرانے میں اگر کسی کا ہاتھ تھا تو وہ یہ صبا بی بی تھی. کیونکہ جس طریقے سے اس نے جواب دیا نا کہ میں بری باتیں یاد نہیں رکھتی ہوں، اور اچھی بات یہ تھی کہ ماس کے 2 بازو ملے. تو پہلے تو میں 2 بازو پہ بات کرتی ہوں ذرا کہ کون سے 2 بازو ملے؟ بیٹے 2 بازو ملے. تو صفدر صاحب کے بھی 3 بازو ہیں، لیکن وہ کسی کام کے نہیں ہیں. تینوں کے تینوں اپنی بیویاں بچے دکھا کر سوشل میڈیا پہ مشہور ہو رہے ہیں. تو یہ بازو اگر ملنے ہیں تو پھر اس سے تو بہتر تھا کہ انسان جو ہے وہ بیٹیاں ہی مل جائیں. کم سے کم آپ لوگ اپنی بہنوں کو چھپا کے تو رکھتے ہیں. تو خدا کا واسطہ اپنے بچوں کو اس سوشل میڈیا کے گند سے دور رکھنا، جس طریقے سے یسرا رکھ رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے بھرپور. اور آج اس نے بتایا بھی کہ یہ یوٹیوب نیرا گند ہے، مجھے اس میں نہیں پڑھنا، میں سوشل میڈیا سے بہت دور رہتی ہوں، مجھے نہیں پسند سوشل میڈیا پہ سوشل لائف. لیکن یہ صبا بی بی تو بڑی خوش ہوتی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ 2 بازو مل گئے، یا پھر 2 کانٹینٹ کریئٹر یوٹیوبر مل گئے. اور ساتھ میں جو اس نے بری خبر پہ جو منہ بنایا نا کہ میں تو بری خبر یاد نہیں رکھتی، سب الگ ہو گئے تو یہ ہوا، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بحریہ ٹاؤن میں سارے بھائی جو مل کر رہتے تھے نا، اور ماس گھر کا خرچ چلاتا تھا، ان کا خرچ اٹھاتا تھا، یہ سارا کچھ صبا بی بی سے برداشت نہیں ہوتا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ یہ اسی عورت کا ہاتھ تھا ان سب کو الگ کروانے میں. اور پاپا کے ساتھ مل کر اس نے یہ ملی بھگت کی اور سارے بھائیوں کو الگ کروایا. لیکن اس کو خود کو ہی جو ہے وہ اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں ماس صاحب کے ویوز جو ہیں وہ کتنے گر چکے ہیں. اور لوگ ماس کو صرف اسی لیے دیکھتے تھے کہ وہ فیملی کے ساتھ آتا تھا. اب تو اس کے چینل میں سوائے عبداللہ کے کچھ دیکھنے کو ملتا ہی نہیں ہے. عبداللہ نے کاکی سے بات کی، عبداللہ نے فلاں کر دیا، عبداللہ نے ڈھماکہ کر دیا. میں نے کئی بار بولا ہے کہ اپنے چینل کا نام بدل کے نا عبداللہ فیملی رکھ دو، یا پھر ماس نوکر فیملی رکھ دو، کیونکہ اب وہ صفدر فیملی تو کہیں پہ مجھے دکھتی نہیں ہے. اینی ویز جی، آپ کا کیا خیال ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر، ٹاٹا بائے بائے، اللہ حافظ.